شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اکبر علی شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ اکبر علی کہتے ہیں جی میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ سستے دور تھے، سستا زمانہ تھا۔ تو ابھی میں نے نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کوئی جائیداد وغیرہ بھی بناؤں۔ تو میرے ایک دوست تھے، ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک حویلی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک حویلی ہے، بڑے سستے داموں پر بک رہی ہے، اگر آپ خریدنا چاہو تو خرید لو۔ جو وہ حویلی کے آنر تھے وہ سارے پاکستان سے باہر ہوتے تھے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، میں حویلی دیکھنے چلا گیا۔ حویلی کافی زیادہ بڑی حویلی تھی اور اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں وہ یہاں سے کافی عرصہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس حویلی کو میں نے خریدنے کی ٹھان لی۔ حویلی کافی دور تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک انویسٹمنٹ ہو جائے گی میری اچھی، تو اگر رہنا پڑا تو ہم خود بھی اس حویلی میں رہ سکتے ہیں، ورنہ میں اس کو فردر سیل کر دوں گا۔ میں نے وہ حویلی خرید لی۔ اس کے بعد اس حویلی کو خریدنے کے کچھ عرصہ کے بعد 1-2 ماہ کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ابھی شادی ہوئی ہی تھی۔ گھر میں جیسے ہم لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے، وہاں پر کچھ لڑائی جھگڑا رہنے لگ گیا۔ میرے پاس اپنا گھر تھا تو میں اپنی مسز کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور ہم لوگ اس حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ میری مسز نے جب اتنی بڑی حویلی دیکھی وہ کافی زیادہ حیران ہوئی کہ اس حویلی کے بارے میں تو آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ حویلی میں نے ریسیل پرپس کے لیے خریدی تھی، لیکن اب جو حالات ہیں تو میں نے سوچا وقتی طور پر ہم لوگ اسی حویلی میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب میرا سارا کاروبار شہر میں تھا اور وہ جو حویلی تھی وہ شہر سے ذرا دور تھی، راوی سائڈ پر تھی وہ حویلی۔ میری مسز دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ان کے لیے میں نے ایک کام والی بوڑھی خاتون تھی، وہ ان کے پاس میں نے چھوڑ دی کیونکہ وہ کہتی تھی مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، حویلی بہت بڑی ہے۔ ابھی کام والی سے پہلے اس حویلی میں ہمیں شفٹ ہوئے تقریباً 6-7 دن ہوئے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگوں کو ایسے آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی اس حویلی میں کوئی موجود ہے اور وہ چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگ جو تھے ایک بیڈ روم میں ہم لوگ تھے اور آوازیں جو تھیں وہ ایسی گونج رہی تھیں جیسے وہاں پر کوئی ہے، موجود ہے، سیڑھیوں سے کوئی چڑھ کر اوپر جا رہا ہے۔ اس کے پیروں کی آواز اس رات میں ہمیں بہت زیادہ سنائی دے رہی تھی۔ اب ہم لوگ یہ آئیڈیاز لگا رہے تھے کہ مے بی کوئی بلی ہو، پھر ہمیں لگا کہ کوئی چور نہ ہو۔ ہم لوگ ڈر کے باہر بھی نہیں نکلے کیونکہ ہم لوگ اس حویلی میں نئے تھے، اس علاقے کا بھی اتنا خاص پتہ نہیں تھا اور آبادی سے دور بھی جگہ تھی۔ حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں، حویلی میں اتنی آسانی سے آیا جایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آوازیں بہت زیادہ واضح تھیں، کوئی سیڑھیوں کے اوپر جاتا ہے، لکڑی کی سیڑھیاں تھیں اور کوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر وہ آوازیں سنتے رہے، ہم لوگوں نے نہ پوچھا نہ باہر آئے، وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہمیں لگا ہمارا وہم نہ ہو۔ صبح جب ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو جو وہاں کی سیڑھیاں تھیں وہاں پر کوئی پیروں کے نشان نہیں تھے، نہ کسی بلی کے نہ ہی کسی انسان کے، کیونکہ ساتھ ہی سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ہی ونڈوز بنی ہوئی تھی، وہاں سے اکثر وینٹیلیشن ہوتی رہتی تھی اور مٹی رہتی تھی سیڑھیوں پر۔ میں اپنے کام پر چلا گیا، میری مسز حویلی میں اکیلی تھی۔ جب میں واپس وہاں سے آیا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے کمرے میں تھی تو مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی عورت نے مجھے آواز دی ہے، باقاعدہ اس نے میرا نام لیا ہے۔ تو جب میں نے اپنا نام سنا تو میں سہم گئی کہ اس حویلی میں میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر میرا نام کس نے لیا ہوگا۔
میں نے اس چیز کو اگنور کیا کہ میرا وہم ہے، میں رات کی ڈری ہوئی ہوں، لیکن دوبارہ باقاعدہ میرا کسی نے نام لیا۔ تو جیسے ہی میں اپنا نام سن کر باہر آئی تو میں نے سیڑھیوں کے اوپر ایک بالکل نوجوان لڑکی کو جاتے دیکھا۔ اس کی بہت لمبی چٹیا تھی بالوں کی، اور وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ڈر گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس گھر میں کوئی مخلوق ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ اکثر دوپہر میں سوتی بھی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ سوئی تھی؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں اس وقت سوئی ہوئی تھی جب یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ خیر میں نے جب یہ چیزیں دیکھی کہ وہ ڈرنے لگ گئی ہے، اس کو اکثر گھر میں ایک لڑکی نظر آتی تھی۔ کبھی وہ کہتی تھی وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ کہتی تھی کہ رات کے وقت مجھے سیڑھیوں کے نیچے باقاعدہ ایک راستہ بنا ہوا تھا، سارا لکڑی کا ہی بنا ہوا تھا، اور اس طرف بھی ایک کمرہ ہوتا تھا۔ وہ کمرہ ہمارے استعمال میں نہیں تھا، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ہم نے اسے اسٹور روم بنا دیا تھا۔ اس کا دروازہ بھی انہی سیڑھیوں کے فریم میں بنا ہوا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے اور وہ وہاں سے گزر رہی ہے اور اس دروازے کی طرف جاتی ہے، اب اس کو چلتی پھرتی اس گھر میں وہ عورتیں، وہ ایک لڑکی اور وہ نیچے والے کمرے میں بھی ایک عورت دکھائی دینے لگی۔ ہر ٹائم اس کا یہی شکوہ ہوتا تھا کہ میں باہر جا کر بیٹھتی ہوں، حویلی کا ایک لان بھی تھا، میں وہاں پر جا کر بیٹھتی ہوں تو مجھے اندر سے آوازیں دیتی ہیں، مجھے باقاعدہ نظر آتی ہیں۔ جب یہ چیزیں بہت بڑھنے لگ گئیں تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں کام والی کا بندوبست کر رہا ہوں، جتنے دن وہ نہیں آتی آپ اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ میں اس کو صبح وہاں پر چھوڑ کر گیا، واپسی پر ان کی والدہ اور بہن ان کے ساتھ آ گئی۔ اب ہمیں اتنا خاص ڈر نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے ایک کمرہ دے دیا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ دونوں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی ہیں، یعنی میری مسز کی والدہ اور ان کی بہن بالکل باہر ہم لوگوں کے دروازے پر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہیں، جیسے کچھ ہوا ہے۔ جب ہم نے آوازیں سنی تو ہم لوگ تیزی سے اٹھے، دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو ان لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بھلا یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ خیر پھر ہم لوگ آ کر سو گئے، ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، ہم لوگوں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ صبح جیسے ہی ہم لوگ جاگے تو میری مسز نے جا کر ان کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ دونوں ماں بیٹی اس کمرے میں نہیں تھیں۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ امی اور میری بہن کمرے میں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں آواز دی تو وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے جب انہیں سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھا ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ تو نیچے سوئے تھے، اوپر کیسے چلے گئے۔ تو ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو سوئے ہوئے تھے۔ تبھی میری مسز آئی ان کے کمرے میں اور آ کر یہ کہنے لگی کہ آپ لوگ اوپر والے کمرے میں سو جائیں، اوپر والا کمرہ زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ وہاں پر جس کمرے میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اس کی ایک سائڈ سے ونڈو تھوڑی خراب تھی، تو وہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی۔ تو میری مسز نے یہ کہا کہ اس کمرے میں بہت سردی ہو جائے گی۔ اوپر والے پورشن پر بھی ہم نے 2 روم سیٹ کیے ہوئے تھے، باقی کے اوپر 4 کمرے تھے، 2 کمرے بند تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم آئی اور تم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے، تو آپ لوگ اوپر چلیں، اوپر جا کر سو جائیں، ادھر نیچے والے کمرے میں آپ لوگوں کو بہت سردی لگے گی۔ اس دور میں بھی بہت زیادہ بجلی کا مسئلہ تھا، ایک ایک دن پورا لائٹ آتی ہی نہیں تھی، نہ کوئی جنریٹر اور نہ ہی کوئی یہ UPS وغیرہ ہوتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم ہمیں اوپر لے کر گئی ہو اور تم ہی ہمیں اوپر لے کر گئی تھی اور تم نے ہی ہمیں وہاں سونے کا کہا تھا، اور پھر تم واپس آ گئی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، میری مسز میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھیں اور میں ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں بہت خوفزدہ تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی میری مسز نے کہا مجھے یہاں پر ایک دن بھی نہیں رہنا۔ تو جب ان کی والدہ نے پوچھا تو میری مسز نے کہا کہ میں اوپر آئی ہی نہیں، ہم لوگوں کی بھی رات کو آنکھ کھلی تھی اور ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی آوازیں سنی تھیں، آپ لوگ یہاں پر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھیں، لیکن جب ہم لوگوں نے آ کر دیکھا تو آپ لوگ باہر نہیں تھیں۔ اب سب لوگ ڈرنے لگ گئے، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اینی ویز اسی دن ان لوگوں نے پلان کیا اور وہ اپنی امی کے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا۔ ان کی والدہ اور سسٹر بھی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ میں بھی کام پر چلا گیا۔ میں سارا دن بہت زیادہ پریشان رہا۔ میں نے یہ سوچا کہ چلو آج میں اپنی مسز کو لینے نہیں جاتا، وہ وہاں پر رہیں گی تو تھوڑی فریش ہو جائیں گی،
میں گھر کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ میں حویلی واپس آ گیا۔ جب میں حویلی پہنچا تو وہاں کی ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ لائٹس کیسے جل رہی ہیں۔ جیسے میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تو جب میں حویلی کے مین ڈور پر پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک بلی کو مرے ہوئے دیکھا۔ وہ بلی اتنے عجیب طریقے سے مری ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اس کی گردن دھڑ سے الگ پڑی ہوئی تھی اور اس کا جو ہاتھ پیر تھے وہ بھی ایسے جیسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس بلی کو وہاں سے نہیں اٹھایا۔ میں سائڈ سے ہو کر گزرا، اندر گیا تو مجھے کچن سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کھانا پک رہا ہو۔ میں نے جب جا کر دیکھا کہ کچن میں کون ہے تو میری مسز کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا، میں تو ان کو آج لے کر بھی نہیں آیا، تو وہ یہاں پر کیسے آ گئیں؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ بس میں آ گئی تھی، مجھے میرے بھائی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اکیلے ہوں گے تو آپ گھر کا کوئی بندوبست کر لیں، پھر ہم لوگ چلے جائیں گے، کسی اور گھر میں چلے جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں کھانا کھا کر آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا گھر میں تو کوئی ہے نہیں، تو میں نے بتا دیا میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، میری مسز کی مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں ان کو آوازیں دینے لگا تو جیسے ہی آوازیں دی وہ اوپر سے ان کی مجھے آواز آئی۔ مجھے عجیب لگا کہ یہ اوپر کہاں چلی گئی ہے، کیا ہوا ہے یہ جو اوپر چلی گئی ہے؟ تو جب میں سیڑھیوں سے اوپر گیا تو ایک بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ڈریسنگ کے آگے بیٹھ کر اپنے بالوں میں جیسے کنگھی کرتی ہیں عورتیں، کنگھی کر رہی تھی، اور اس نے بڑے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ اتنی رات کو کیوں تیار ہو رہی ہیں، یہ زیورات بھی پہنے ہیں اور کنگھی بھی کر رہی ہیں؟ تو وہ بڑے عجیب انداز میں ہنسی اور یہ کہنے لگی کہ ویسے ہی مجھے یہ ڈریس پہننے کا میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نے یہ پہن لیا، آپ چلے میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ہمارا بیڈ روم تو نیچے ہے، ہم لوگ نیچے رہتے ہیں، تو آپ اوپر کیوں آئی ہیں اور آپ یہاں پر تیار ہو رہی ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے کچھ سامان یہاں پر بھی رکھا تھا۔ خیر میرے دل کو اس چیز پر بالکل تسلی نہیں ہو رہی تھی، میں تھوڑا خوف زدہ ہو گیا۔ میری جو مسز ہے، میں نیچے آ گیا، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد نیچے آ گئی، کمرے میں آئی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بڑی عجیب آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح سے کوئی بلی روتی ہے۔ مجھے بلی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بلی کی رونے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو جو میری مسز تھی اس کا چہرہ میری طرف ہی تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی بھیانک عورت تھی، اتنی خوفناک عورت تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ ایسے تھا جیسے جلا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بالکل سفید تھیں اور بہت لمبے دانت تھے۔ وہ بالکل میرے قریب ہو کر لیٹی ہوئی تھی، بس یہ سب دیکھنے کی دیر تھی۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں سے کیسے بھاگا۔ میں نے گاڑی نکالی، میں اپنی مسز کے پاس پہنچا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اتنی رات کو جب میں وہاں پر گیا وہ لوگ بھی ڈر گئے۔ جیسے ان لوگوں نے دروازہ کھولا میں نے اپنی مسز کو دیکھا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن میں بے ہوش رہا، کوئی ہاسپٹل ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، یہاں تک کہ دم درود والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے آ کر بتایا اس کے اوپر کسی چڑیل کا اثر ہو چکا ہے۔ جس جگہ پر یہ تھا وہاں پر وہ چڑیل بالکل اس کے قریب تھی، اس نے اصل چہرہ چڑیل کا دیکھا ہے۔ انہوں نے کوئی پڑھائی کی، پانی دم کر کے میرے چہرے پر چھینٹے مارے تو میری آنکھ کھلی اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ کچھ میں جب بولنے کے قابل ہوا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ میری مسز نے یہ کہا مجھے تو آپ لے کر ہی نہیں گئے، میں تو اس گھر میں گئی ہی نہیں۔ وہ وہاں پر ان کے روپ میں مجھے وہ چڑیل، وہ آفت جننی جو بھی تھی، ان کے روپ میں مجھے وہاں پر وہ نظر آئی۔ بعد میں جس دوست کے ذریعے میں نے وہ حویلی خریدی تو اس سے میں نے بات کی، وہ بھی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ میرا دوست تھا، اچھا دوست تھا، بیسٹ فرینڈ نہیں تھا لیکن اچھی اسلام دعا تھی۔ اس نے وہاں کے وہ جو آنر تھے ان سے جب بات کی تو وہ اس چیز پر ڈینائی کر رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے کہ بس ایک دفعہ جو ہو گیا ہم لوگوں نے جو سودا کرنا تھا کر لیا۔ میں وہاں پر انہیں بزرگ کو لے کر گیا جنہوں نے میرا علاج کیا تھا، مجھے ٹھیک کیا تھا۔ جیسے انہوں نے وہاں پر پاؤں رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خونی حویلی ہے، یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر 3 ماہ کے بعد
اموات شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے اور یہاں پر جو مخلوق ہے وہ کسی کو زندہ نہیں رہنے دے گی. پھر میں نے انہیں وہ بلی والی بات بھی بتائی جو دروازے میں نے بلی دیکھی تھی جس کا دھڑ جو تھا وہ سر سے الگ تھا. وہ بلی بھی وہاں سے غائب ہو گئی. اس وقت جب وہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے مجھے نشاندہی کی کہ سیڑھیوں کے نیچے والا جو حصہ ہے یہاں پر بھی ایک مخلوق ہے اور جو لڑکی کے روپ میں باقاعدہ اس گھر میں چلتی پھرتی ہے وہ وہی چڑیل آفت ہے. 3-4 سال وہ حویلی بند رہی. کوئی خریدتا نہیں تھا. کوئی وہاں پر رینٹ آؤٹ تو خیر میں نے کرنی ہی نہیں تھی. میں نے سیل آؤٹ کرنی تھی. تو ایک پارٹی مجھے ملی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے وہاں پر رہنا نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس حویلی کو وہاں پر ہم لوگوں نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے یا کوئی اس کا گوڈاؤن بنانا ہے واٹ ایور جو بھی وہ چاہتے تھے. ان لوگوں نے وہاں پر رہائش نہیں رکھنی تھی. پھر بھی میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہاں پر کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر رہائش نہیں رکھنی. ہمیں اتنی ہی بڑی جگہ چاہیے تھی. پھر میں نے وہ جگہ بیچ دی. لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا, میری مسز نے جو کچھ وہاں پر دیکھا سب کے ساتھ وہاں پر ایکسپیرینس ہوئے. لیکن میں نے اس مخلوق کا اصل چہرہ بھی دیکھا جو آج بھی اگر میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات مہربان تھی. اللہ کی ذات کا کرم تھا میرے پر جو میں وہاں سے بچ کر نکل آیا, ورنہ پتہ نہیں اس رات میرے ساتھ کیا ہو جاتا. یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اکبر علی آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر آج میں ایک بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں. اس کو آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. تو شین ڈیلی روٹین پر بھی جلدی ولاگ آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.